اور بڑے لات قسم کے مسلمان ساری تکلیفیں اٹھا لینی ہیں. کتنی بدبختی کا دور ہے. ساری تکلیفیں اٹھا لینی ہے دنیا کی خاطر. ہر تکلیف ہم اٹھاتے ہیں دنیا کی خاطر, اور دین کی خاطر ایک آدھ مرتبہ بھی تکلیف ہماری زندگی میں نہیں آئی کبھی بھی. اور اگر کبھی آ جائے واللہ ہم میں سے کم لوگ ہیں جو دین کو تھام لیں گے اور اس تکلیف کو بھول جائیں گے. ہم دین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں مین گانگ. ہم دین کا دامن معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت. آپ ذرا غور کیجئے, اب اس دور کے اندر سفر کرنا آسان ہے یا 1400 سال پہلے آسان تھا؟ بولیے, سفر کرنا اب آسان ہے یا پہلے آسان تھا؟ اب آسان ہے. اب اگر مجھے یا آپ کو, ہمیں سے کسی بندے کو پتہ چلے کہ یار ہم یہاں پر ناروے میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے آسٹریلیا میں ایک بندہ ہے جو حضور کا ایک فرمان پڑھ کے سناتا ہے, تو ایک فرمان حضور کا اس کے پاس جو اور کسی کے پاس نہیں, اور وہ آسٹریلیا میں رہتے, ہم ناروے میں رہتے ہیں, تو کتنے لوگ ہیں ہم مسلمان جن کی زندگیوں میں ایسا انقلاب بپا ہو چکا ہو کہ ایک مہینے کا بھی نہیں, اب تو 24 گھنٹوں سے زائد کا سفر روئے زمین پر نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے جو اٹھ کے بلیت لے کے ہوائی جہاز کا آرام دہ سفر درمیان میں کھانے کھا کے تو جا پہنچے گے کہ چلو حضور کی حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں. ہے کوئی پرسنٹیج ہم میں؟ نہیں ہے. ہم دنیا کی خاطر سارے کام کرنے والے لوگ ہیں معاذ اللہ. مگر دین کیا ہے یہ صحابہ کرام کے عمل سے سیکھیں. صحابی بھی وہ جو ایک آدھ مرتبہ نہیں حضور کی حیات طیبہ میں حاضر ہوا. صحابی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے سے حضور کی بارگاہ میں موجود ہے اور 11-12 سال حضور کے دامن کرم میں رہا ہے. ان کو پتہ چلا کہ شام کے اندر ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس حضور کا ایک فرمان ہے. کتنی حدیثیں اس کے پاس حضور کی؟ صرف ایک. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے اس سفر کے لیے ایک اونٹ خرید لیا. سفر کے لیے کیا کیا؟ اونٹ خرید لیا. یعنی صرف حدیث پاک کا سفر یوں سمجھے اپنے دور کی زبان میں, حدیث پاک سیکھنے کی نیت کے ساتھ ایک مرسڈیز خرید لی. اس پر بیٹھ کر جاؤں گا, ویسے میں جا نہیں سکتا. اب اس سفر کی تکلیف کا اندازہ کریں, اس میں دن بھی ہے رات بھی ہے, عرب کی گرمی بھی ہے, اور صحرا اور پہاڑوں اور پتھروں کا سفر بھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ جو ہے وہ مجھے لگا, اور میں مدینہ طیبہ سے شام یا مصر گیا, اور وہاں پر جا کر دوسرے صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس حضور کا ایک فرمان تھا. اب آپ یہ جو انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ آئیں گی, آپ کو انشاءاللہ یہ بات یاد رہے گی کہ حضور کا فرمان حاصل کرنے کے لیے کتنی محبت کے ساتھ جاتے ہیں. جو ایمان کا تقاضا ہے, جہاں سے حضور کا فرمان ملے, کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں جب میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دروازے پر پہنچا, تو انہوں نے, ان کا دربان جو ہے, خادم جو ہے ان کا, وہ دروازے پر تھا. میں نے کہا جاؤ جا کے حضرت عبداللہ کو خبر دو کہ جابر جو ہے مدینے سے حضور کا ایک فرمان سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. فرماتے میں 1 مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچا, اور 1 مہینے کے سفر کی مشقت کے بعد میں نے ان سے حضور کی ایک حدیث کو حاصل کیا. اب ہمارے اندر جو ہے وہ ساری کمزوریاں ہیں, مگر یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے سفر اختیار نہ کرنا, دین سیکھنے کے لیے محنت نہ کرنا, اور دین سیکھنے کے لیے وقت نہ نکالنا, یا دین کے اوپر اپنا سرمایہ کم خرچ کرنا, دیگر فضولیات کے اوپر, آرائشوں کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کرنا. یہ جو ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ساری کمزوریوں سے بالعموم پاک تھے. وہ ہمیشہ پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دیا کرتے ہیں. اور وہ فرمان کیا تھا, میں وہ بھی برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, تو میں نے ان سے عرض کی کیا مجھے حضور کا وہ فرمان سنا دیں جو آپ کے پاس ہے؟ فرماتے ہیں بس 2-4 جملے تھے, آپ اندازہ فرما لیں.
فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے مجھے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا، پھر جمع کر کے سارے بندوں کو ان کو ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا، ندا کرے گا کہ جس کو دور والا بھی ویسے ہی سنے گا جیسے کہ نزدیک والا سنے گا۔ یہ حضور کا فرمان تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کرے گا۔ اب غور کیجئے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہوئے اور مر کے سب کو جمع فرما لیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم، حضور نے فرمایا اللہ کریم ایسی آواز کے ساتھ مخلوق کو پکارے گا کہ جو قریب والا سن رہا ہوگا، آخر پہ کھڑا ہوا میدان معاشر میں شخص وہ بھی اس آواز کو ویسے ہی سن رہا ہوگا۔ اور آواز کیا ہوگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں اور میں دیان یعنی جزا دینے والا ہوں۔ حقیقی بادشاہی میری ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا، فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اللہ کریم قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرما کے آواز دے گا، کون ہے آج جو کہے کہ میں بادشاہ ہوں؟ کہاں ہیں دنیا کے ظالم بادشاہ جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے تھے؟ اللہ پوچھے گا آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ جب خدا پوچھے گا تو مخلوق بول نہ سکے گی، ساری مخلوق خاموش رہے گی، پھر وہ خود ہی اپنی آواز کرم سے بولے گا، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ساری بادشاہی اسی ایک کی ہے، ساری بادشاہی اسی ایک کی۔ یہ حدیث پاک کے چند جملے میں عرض کرنے لگا ہوں، چند جملے یہ حدیث پاک کے حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کا اونٹ پر بیٹھ کے سفر اختیار فرمایا۔ اس لیے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو فیض ملے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جہاں سے بھی ملے، مگر یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جنہوں نے صحیح مسلم کی کتاب مرتب فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ دین لیتے وقت یہ دیکھو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جب لوگ دھوکے اور منافقت سے اپنے اپنے مسلکوں اور گروہوں کا پرچار کرنے کے لیے مختلف لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، اور ہم جو عام لوگ ہیں ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس لبادے کے اندر چھپا کون ہے۔ اس لیے دین لیتے وقت یہ ضرور دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ نہیں کہ جو بھی بندہ سامنے ہو، جو بھی ویب سائٹ سامنے آ جائے، جو بھی ٹی وی چینل سامنے آ جائے، سب کو لگا کے سننا شروع کر دو۔ نہیں، دین جب سیکھو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ سکھانے والا کس طرح کا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو یقیناً آپ کا بھی درست رہے گا، اگر وہ خود ہی لائن سے اترا ہوا ہے تو وہ یقیناً آپ کو بھی لائن سے اتار دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں بھی صاحب حق سے ملے اس کو لینے کے لیے ضرور پہنچے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔